وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھیا کون بول رہے؟ آپ کہاں سے بول رہے؟ آپ کون بول رہے ہو؟ بھائی میں جن سے تم نے فون لگایا ان کے بڑے بھائی بول رہا ہوں میں۔ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ بتاؤ؟ کون آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد راشد۔ محمد راشد کہاں سے بول رہے ہو؟ دیوبند۔ دیوبند سے ہی؟ جی آپ کہاں سے بول رہے کون ہیں؟ سی مسجد؟ میں رڑکی سے ہی بول رہا ہوں میں۔ آپ کا نام؟ میرا نام نوشاد ہے، میں ماہی گران سے بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ آپ یہ بتاؤ آپ کی کون سی مسجد لگے؟ کون سا محلہ تمہارا؟ ہمارا خیر نگر۔ خیر نگر۔ اور مسجد کون سی ہے؟ خیر المناظر۔ ہیں؟ خیر المناظر۔ خیر المناظر۔ جی جی ٹھیک ہے۔ آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تم مجھے بھیا کو؟ تم کیا کہنا چاہ رہے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ میں تو ان کو یہ کہہ رہا تھا، ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب پہ دارالعلوم سے فتویٰ لگا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بھیا وہ فتویٰ آپ نے دیکھا ہے کیا؟ جی پڑھا ہے، دیکھا ہے، دارالعلوم میں بھی جا کے محتم صاحب سے پوچھا ہے۔ سنو سنائیے۔ آپ کو اور اس سے آگے کہیں پتا کب پڑھا تھا آپ نے فتویٰ؟ میں تو پڑھتا رہتا ہوں فتویٰ۔ نہیں پڑھتے تھے تو یہ مولانا والا کب پڑھا تھا آپ نے؟ مولانا والا میں بتاتا رہا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، آپ کہے تو بھیج دو آپ کے پاس بھی۔ جی پہلے بات سنو۔ جی سنائیے۔ جب فتوے لگے حضرت نے رجوع بھی کر لیا اور ساری بات جو ہے اللہ کا شکر ہے دیوبند آنا جانا بھی ہے، علماء سے جڑ کے بھی چل رہے ہیں اور علماء کی جماعت سے بھی نکل لیے ہیں۔ ارے حضرت سن تو لو، رجوع جب بھیجا تو دارالعلوم نے اس کے بعد کیا کہا؟ پھر رجوع رد کر دیا، قبول کر لیا؟ جب رجوع کر لیا رد کیسے کر دیا؟ تم تو اور آگے کی بتا رہے۔ ارے آپ کو پتا میری بات تو سن لو اللہ کے بندو، رجوع جب انہوں نے بھیجا ہے تو انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں ان کی باتوں کی جو میں نے بات غلط کہی ہے ان کی دلیل دوں گا میں۔ تو رجوع کیسے ہو گیا؟ نہیں آپ سے کہا دارالعلوم نے، باقاعدہ دارالعلوم کو کہا انہوں نے، لکھت میں ہے وہ۔ تم عالم ہو گئے پہلے تو آپ یہ بتاؤ۔ ارے بھائی میں دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھا آپ عالم ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ۔ نہیں میں عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کے ساتھ رہتا ہوں تو تم الحمدللہ۔ سنو، جب تم عالم نہیں ہو، جاہل ہو، تم علماء کے بارے میں کوئی بھی ہو، یہ کہنے کا حق ہے ہمیں تمہیں؟ ہاں ہمیں حق ہے بھائی، جب ایک آدمی نبی کے ساتھ میں گستاخی کر رہا ہے، ایک آدمی گستاخی کر رہا ہے، مولوی صاحب نے نبی کے ساتھ میں بے ادبی کی ہے۔ تیرے سے زیادہ گندی جانے مچھی مول لے گئے ہم۔ ارے میری بات تو سن لے بھائی، اللہ کے بندو بات سنو۔ اللہ کے بندے بات حضرت کے بارے میں تہذیب سے بات کرے۔ ایک تو میں کہہ رہا ہوں ساری رات کا سارے دن الفاظ گندے، میں دارالعلوم کے فتوی کی بات کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے مولوی صاحب گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ نہیں تجھے پتا تو کچھ ہے نہیں کسی چیز کا۔ مجھے پتا نہیں ہے، دانت پھاڑ رہا، تجھے کچھ بھی نہیں پتا تجھے۔ اچھا اللہ سے ڈرو، ارے توبہ اللہ کے کرو۔ بندے میں اپنی بات تھوڑے کر رہا ہوں، دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی کر، قبر میں تو اپنی جا گا تو۔ ہاں میں تو اپنی قبر میں جاؤں گا۔ ہاں تو تجھے اس بات کا حق ہے کیا عالموں کو اس طرح سے کہنا؟ ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، دارالعلوم نے کہا ہے۔ ارے بات سن پہلے، دارالعلوم نے کہا ہے بھائی، دارالعلوم سے کہا ہے، دارالعلوم نے یہ ایک ہی بات کہی ہے کہ اگر کہیں بھی ہے تو اور بھی تو کہہ رکھی ہے اس نے، اور بھی بات کہی ہے، سنو اور بھی کہی ہے، سن تو لو۔ سن لے پہلے، ارے بات تو سنو، اور بھی کہی ہے کہ مولوی صاحب قرآن حدیث میں تحریف کرتے ہیں، دین میں تحریف کرتے ہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، یہ کہا مولوی صاحب کے بارے میں۔ یہ سب جو ہے یہ تیرے سے ہی کہہ رہے ہیں آگے دارالعلوم والے۔ فتویٰ نکالا ہے تو کبھی دارالعلوم کے بزرگوں سے ملا بھی ان کی الحمدللہ دارالعلوم کے بزرگوں سے تعلق ہے۔ کچھ ہی نہیں تیرے پہ، اللہ کے اگر بزرگوں سے تعلق ہوتا تو اتنی جہالت کی بات نہ کرتا تو، یہ جہالت کے بارے میں اس طرح کی بات، یہ دارالعلوم کی بات بتا رہا ہوں میں، یہ جہالت کی بات کہہ رہے ہو تم۔ دارالعلوم نے یہی ایک بات بتا رکھی ہے تمہیں، اور بھی کچھ بتا رکھا ہے، اور بھی تو بتائیے کے بارے میں بات سن میری۔ مولوی صاحب سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور کم علمی کی بنا پہ یہ باتیں کہی انہوں نے، ان کو کم علم ہے مولوی صاحب کو، یہ لکھا ہے دارالعلوم کے فتوے میں۔ نہیں تو یہ اب یہ بات ایک تو جیسا فتویٰ لے کے جائیں گے وہ ایسا فتویٰ دیں گے، تیرے جیسے جاہلوں نے جب غلط فتویٰ دیا ہے، ہاں میں صحیح بتا رہا، جب غلط اس طرح کا فتویٰ لکھ کے پوچھ رہے، کس نے پوچھا وہ جواب دے رہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جاہل نے پوچھا ہوگا، کس نے پوچھا ہے تو بتاؤ، کس کا نام ہے، اس کو پڑھا ہے تم نے فتویٰ؟
भैया ऐसा है, तुम इन चीजों में पढ़ रहे, तुम उलमा के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो। आलिम तो अच्छा, हम उलमा के मौलवी साहब के बारे में अगर ये कह रहे हैं और वो नबी की शान में बेइज्जती भी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजूल खर्ची बता बारे में, इसको साहबों को निकम्मा बता रहे हैं उनके। तू खुद तो अपने आप को न्यू देख ले, कौन सी राह पे जा रहा है। मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान के हैं, उनके बारे में तू कह रहा है, सोच ले क्या होगा तेरा। यजीद किसके खानदान का था? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे यजीद। तुम जिस खानदान से क्या होता है? चलिए ना, अरे खानदान से क्या होता है? जिंदगी लाखों आदमी, करोड़ों आदमी एतकाद में, मैं क्या कह रहा हूँ, यजीद किसका बेटा था? फायदा उठा रहे हैं। अरे यजीद किसका बेटा था ये पता है तुम्हें? नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम बताओ किसका बेटा था यजीद? जब तुझे अभी का यूँ नहीं पता कि हमें उलमा के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। हम तो उलमा को कुछ नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की इज्जत करते हैं। मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हारा नजदीक तो आलिम भी नहीं है वो। कौन? हजरत जो है हमारे, हजरत जी, सबके हजरत जी, सारी दुनिया के मौलाना, सारी दुनिया के हजरत जी कौन है? वो सारी दुनिया का हजरत? मेरा हजरत नहीं है मौलाना साहब, दामत बरकातुहू। अरे वो मेरा हजरत नहीं है। तो तू जाने का पता नहीं कितने नहीं मानते, बहुत से तो नबी को नबी नहीं मानने थे, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानने। तुम नबी का दर्जा दे देगा मौलवी साहब को? अगर सुन तो ले, मौलवी साहब को नबी का दर्जा दे देगा तुम? जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, वो अल्लाह की शान में। अरे भाई, मैं गुमराह आदमी को कैसे होगा? गुमराह आदमी को कैसे हजरत मान लूंगा? जिसने नबी को नबी नहीं मानना ना, गुमराह खुद गरक हो गया। नबी तो नबी है, ये हजरत है। अरे हमारे नहीं मानता तो तू गरक होगा तू। हाँ, ये तेरी रोने में बदलेगी। तुम्हारा सादियानियों का पजामा क्यों ढीला हो जाता है बात करते करते? तुम सारे जाहिलो, सादियानी नहीं, तुम तो यहूदी हो। यहूदी तुम यहूदी हो। तुम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। कुछ नहीं है तू, कल मुसलमान। हाँ, ये तो एक यहूदी सुना देगा कलमा। अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारा किसी सादियानी से बात होती है, तुम्हारा पजामा ढीला क्यों हो जाता है? तुम लोग जो हो ना, ये मेरी रिकॉर्डिंग सुनाइए, जिसको सुनाना चाहती हो। अरे भाई, पता चलेगा मैं तुझे क्या कह रहा। तूने तो रिकॉर्डिंग पे तुमने लगा दिया, से पैसे लेके ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा यहाँ दुनिया में भी, आखिरत में भी। मैं तो दारुल की बात की है आपसे, तुम दारुल को मानते नहीं होगा। तेरे से वहीं आगे मिलूंगा, ये भी बता रहा मैं। कल को वहीं से आगे मिलूंगा मैं। हाँ, आ जाओ। तेरा पजामा वहीं देखूंगा कितना टाइट है। आ जाओ माशाअल्लाह। पूछी मैंने, हाँ वहीं पूछूंगा तेरे से। जी आ जाइए। कितना मजबूत है, और तू किस तहरीक से जुड़ा हुआ, और तू किससे मेहनत कर रहा, में फिरका पैदा कर रहा। मैं तुम्हें लेकर दारुल जाऊंगा इंशाअल्लाह, मौसमी साहब के पास। तेरे पास तुम्हें लेकर मौसमी साहब के पास जाऊंगा। आ जाओ माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर तू मुसलमान का तो मुझे पता नहीं, तू है नहीं। मैं यूँ कह रहा, तुम्हें लेकर मैं मौसमी साहब के पास जाऊंगा, मिल लिए तू, और दारुल लेकर जाऊंगा तुम्हें मैं इंशाअल्लाह। तुम्हें दारुल